بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی مجلس کا عنوان ہے ایسی دعا نہ بتلاؤں جو میری تمام دعاؤں کا احاطہ کرے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور دست بدعا رہ کر ہی گزرتا تھا، یعنی ہمیشہ اکثر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مختلف قسم کی دعائیں منقول ہوتی تھیں۔ حضور مختلف قسم کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون سا امکانی خیر تھا جو آپ نے رب العالمین سے طلب نہیں کیا؟ یعنی ہر وہ خیر جو امکانی طور پر خیر ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے وہ سارا خیر طلب کیا۔ عام انسانوں کا ذہن بھی جدھر نہیں جا سکتا تھا، آپ کا پاکیزہ ذہن اس طرف جاتا، لیکن آپ کے جانثاروں کے لیے مشکل یہ تھی کہ تنہائی اور خلوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مناجاتوں کی تفصیل کا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر علم ہو بھی جاتا تو اس کو یاد رکھنا مشکل تھا۔ چنانچہ ہمت کر کے ایک دن دربار نبوت میں آپ کے کچھ جانثار رفقا حاضر ہوئے اور اس تعلق سے اپنی معروضات پیش کی۔ ان کی نمائندگی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور ادباً یوں عرض کیا۔ یہ مجلس کا اب حاصل ہے، جو مجلس آنے والی ہے، اس پوری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں اللہ رب العزت سے دعائیں طلب کی ہیں، اور احادیث کے ذخیرے کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر جامع الدعوات کے عنوان ہی سے حضرات محدثین کرام نے ان تمام دعاؤں کو جمع کیا ہے، اور ایسی دعائیں ہیں جس میں ایک طرف اللہ کے سامنے تضرع ہے، گریہ وزاری ہے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہے، عبدیت کا اظہار ہے، اور ہر قسم کی خیر کی دعائیں ہیں، ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق قبر سے ہو، چاہے اس کا تعلق برزخ کے احوال سے ہو۔ مختلف قسم کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، لیکن حضور کے احوال چونکہ الگ الگ تھے، کبھی گھریلو احوال تھے، کبھی بازار میں رہتے، کبھی مسجد نبوی کے اندر رہتے، کبھی خلوت ہوتی تنہائی میں ہوتے، کبھی سب کے ساتھ ہوتے، تو یہ تو سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی ہر ایک دعا کو وہ سن سکے، یا اگر سن لے تو پھر ان تمام دعاؤں کو یاد بھی کر لے۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، وہ ہے جوامع الکلم، یعنی بات مختصر اور بڑی اہم بات اس مختصر سے لفظ اور کلام کے اندر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں جامع الکلمات ہیں۔ لفظ تو چھوٹا ہے، لفظ تو مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا سبق اور بہت بڑا خیر اور بہت بڑی چیزیں ان دعاؤں کے اندر محفوظ ہیں۔ اس لیے صحابہ کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ہر دعائیں، ہم نے دعائیں تو بہت سن رکھی ہیں، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو تنہائی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، جیسے تہجد کے اوقات میں، تو ہر دعا ہمارے سامنے تو آ نہیں سکتی، تو ایسی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعائیں ہمیں حاصل ہو جائیں؟ اس لیے کچھ صحابہ کا طبقہ، کچھ صحابہ کی جماعت حضور کے پاس مجلس میں حاضر ہوئی اور یہ بات عرض کی، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ان سب کی ترجمانی فرمایا۔
فرمایا کہ اے رحمت للعالمین، آپ نے خیر کی لائن سے بے شمار دعائیں کی ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی، یعنی بے شمار دعائیں آپ نے خیر کی مانگی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں جو ان تمام دعاؤں کا احاطہ کرے جو میں نے کی ہیں؟ بہت بڑی بات میرے آقا نے فرمائی ہے امت کے واسطے کہ بے شمار وہ خیر کی دعائیں، بے شمار وہ اچھی دعائیں، بے شمار وہ پناہ اللہ کے نبی نے جن شرور سے مانگی ہیں، جن برائیوں سے مانگی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں ایک دعا تمہیں بتلاتا ہوں، وہ دعا اگر تم مانگو گے تو وہ تمام خیر کی دعائیں، وہ تمام شرور سے بچنے کی دعائیں جو میں نے مختلف اوقات میں مانگی ہیں، وہ تمام دعاؤں کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ تمہیں حاصل ہوگا۔ تو لامحالہ صحابہ کی خوشیوں کا کیا پوچھنا کہ ایک دعا مل جائے اور اللہ کے نبی کی ساری دعائیں اس دعا کے اندر آ جائیں، اس سے بڑی بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بڑے شوق سے اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ہمیں آپ بتلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو یہ الفاظ کہو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ ہر آدمی کے لیے عربی جاننا اور عربی کا یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کم از کم یہ ترجمے کے الفاظ بھی ہم کہہ لیں اپنی دعاؤں میں، تو انشاءاللہ یہ دعائیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ دعاؤں کا حاصل اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام خیر طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے وہ تمام خیر طلب کرتے ہیں جو آپ سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے، اور ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے۔ یعنی الفاظ پہ آپ غور کیجئے، نسألک من خیر ما سألک، جتنی خیر کی دعائیں آقا نے آپ سے مانگی ہیں وہ ساری خیر کی دعائیں ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ، اور جن شرور سے، جن برائیوں سے، جن برائی چیزوں سے آقا نے آپ سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، فرمایا کہ اے اللہ آپ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، آپ ہی ہیں جو بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہیں جن سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، مصیبت کے موقع پر، آفت کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر، کسی بھی موقع پر اے اللہ کوئی سہارا نہیں ہے سوائے آپ کے سہارے کے۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اے اللہ آپ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور مولا آپ ہی کا کام اس کو پورا کرنا ہے، یعنی آپ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور آپ ہی ہیں بندوں کی بگڑی بنانے والے، مشکل کشا آپ ہی ہیں۔ اے اللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے آپ سے مانگے اور آپ بندوں کی دعا کو رد کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ آپ ہی ہیں جو سارے بندوں کی طاقت باتوں کو پوری کرتے ہیں، کیوں؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمام طاقتوں اور قوتوں کا مرجع، تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ کسی کام کے کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی ہمت دینے کی طاقت بھی اللہ ہی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ جب مؤذن اذان دے اور اذان میں حی علی الصلاح کہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو حکم یہ دیا گیا کہ وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ جواب میں پڑھا جائے۔ کیوں؟ بندہ جب یہ دعا یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ آگے کا نماز کو جانے کی طاقت دینا، نماز پڑھنے کی توفیق دینا میرے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ حکم بتلایا گیا، یہ سبق سے یہ سکھایا گیا کہ یہ استحضار بندہ رکھے کہ ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، طاقت دینے کی ذات اللہ ہی کی ہے، کام کرنے میں مدد دینے کی ذات اللہ ہی کی ہے۔ لہذا یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جامع ترین دعا ہے جو میرے آقا کی ساری دعاؤں کو شامل ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ عربی الفاظ پڑھے جائیں، بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر عربی پڑھنا مشکل ہے تو کم از کم اس کا استحضار اردو میں رکھ لیں ہم، کہ اے اللہ جو خیر کی دعائیں آپ کے رسول نے آپ سے مانگی ہیں وہ سارے خیر کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور جن شرور سے، جن برائیوں سے آقا نے آپ سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم وہ سارے شرور سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ سارے کام آپ ہی تک پہنچ سکتے ہیں، طاقت آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جیسے اب اس وقت کے حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے سب ہی اس وقت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں، لاک ڈاؤن جیسی مصیبت میں ہم سب دوچار ہیں، اور آگے پتہ نہیں اور کیا کچھ حالات آنے والے ہیں۔ ہماری ملک کی معیشت بھی اس وقت بڑے خطرناک مراحل سے گزر رہی ہے۔ ہم اور ہماری اس حکومت ساری کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم اس وبا کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہذا جیسے مختلف قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک دیش کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قانون کی پابندی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے رجوع بھی کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ خاص طور پر رمضان شریف آنے والے ہیں، اس کی تیاری میں ایک فکر کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، ایک وقت متعین کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر روزانہ معافی مانگیے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ضرور ٹال دیں گے، اور پھر رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ لہذا آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دعا کا اہتمام کیجئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اور اس دعا کے اندر حضور کی ساری دعائیں انشاءاللہ شامل حال ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔